بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب آئی ہے تو اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے چار مالدار۔ اور اس سبق کے مصنف ہیں سید حیدر بخش حیدری، اور اس سبق میں ہم آپ کے سامنے تعارف مصنف اور اس کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ سبق طوطا کہانی سے لیا گیا ہے، اور یہ طوطا کہانی ایک کتاب ہے جس کے مصنف حیدر بخش حیدری ہیں، اور یہ ماخوذ بھی طوطا کہانی سے ہی ہے۔ طوطا کہانی یہ کیا چیز ہے، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کچھ جو اصل کتاب ہے طوطا کہانی، جیسے میں نے آپ کو بتائی، تو یہ اس کا ایک سر ورق ہے، اور یہ اس کی کہانی ہے، 18ویں کہانی ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو اصل اوریجنل کتاب لکھی ہوئی ہے تو اس کا ایک عکس آپ کے سامنے ہے۔ تعارف مصنف ہے کہ نام حیدر بخش اور تخلص حیدری ہے۔ سید ابو الحسن کے بیٹے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے۔ حیدر بخش نے بچپن سے آگے قدم نہیں رکھا تھا کہ ان کے والد کو ایسی معاشی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ مجبوراً دہلی کی سکونت رہائش ترک کر کے اہل و عیال کے ساتھ بنارس چلے گئے۔ یہاں نواب ابراہیم خاں ناظم عدالت تھے۔ وہ اس خاندان کو کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی انہوں نے ان کی مدد کرنا اپنے لیے سعادت سمجھی۔ انہوں نے ہی حیدر بخش کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ بنارس کے مشہور مدرسوں میں انہوں نے مروجہ تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر دفتر عدالت میں برسر کار ہو گئے، یعنی جاب پر لگ گئے۔ ملازمت کے ساتھ مطالعے اور تصنیف و تعلیم کا شوق بھی جاری رہا۔ حیدری نے قصہ مہر و ماہ کے نام سے ایک کہانی لکھی، اور 18ویں صدی کے آخر میں اسے لے کر کلکتہ چلے گئے۔ وہاں گل کرسٹ کی خدمت میں باریاب ہوئے، حاضر ہوئے اور اپنی کتاب پیش کی، جسے انہوں نے پسند کیا، اور منشی کی حیثیت سے حیدری کالج کے ملازمین میں داخل کر دیا۔ وہاں رہ کر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور ترجمے کیے۔ آخرکار ملازمت سے سبکدوش ہو کر، یعنی ملازمت چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور وہاں 1823 میں وفات پائی۔ پس منظر ہے اس طوطا کہانی کا کہ اردو کلاسیکی ادب کی کہانی سید حیدر علی بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس ایک کہانی میں 35 کہانیاں ہیں، یعنی اس ایک کتاب میں 35 کہانیاں ہیں۔ یہ طوطا کہانی ڈرامہ سیریز کی طرح ہے، جس میں دو کردار ہیں، ایک طوطا اور ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر کہیں سفر پر گیا ہوا ہے۔ عورت اپنے محبوب سے ملنا چاہتی ہے، یعنی عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق ہے، اور طوطا نہیں چاہتا کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ طوطا روز رات کو اسے ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنانی شروع کرتا ہے، اور سناتے سناتے صبح کر دیتا ہے۔ شوہر کے آتے آتے طوطا 35 کہانیاں سنا دیتا ہے۔ اس میں طوطے کا کردار برائی سے روکنے والا، بھٹکنے سے بچانے والا، ایک مالک کے وفادار ملزم کا کردار ہے، یعنی طوطا اپنے مالک کی بیوی کی حفاظت کرتا ہے اپنی عقل مندی کے ساتھ۔ خلاصہ آپ کے سامنے درپیش ہے اس کہانی کا۔ مذکورہ کہانی طوطا کہانی کی 20ویں کہانی ہے، جس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ عورت اپنے طوطے کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں پریشان ہوں،
تم میری بات مانتے ہی نہیں۔ اس پر طوطا کہتا ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو، دوستوں کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ دوستوں کی بات نہ ماننے والا اس ایک شخص کی طرح ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ کس شخص کی طرح؟ مجھے اس کی حکایت بیان کرو۔ طوطا کہنے لگتا ہے کہ شہر بلخ میں کسی وقت چار یار مالدار رہتے تھے، وہ مفلس ہو گئے، یعنی غریب ہو گئے، حالات کی وجہ سے ان پر حالات آ گئے۔ وہ ایک حکیم کے پاس گئے، سب نے حکیم سے اپنا اپنا حال بیان کیا۔ حکیم کو ان پر رحم آیا اور ان سب کو ایک ایک مہرہ حکمت دے کر کہا کہ اسے اپنے اپنے سر پر رکھ لو اور چلے جاؤ۔ جس کا مہرہ جس جگہ گرے وہ اس جگہ کو کھو دے، جو اس سے نکلے وہ اس کا حق ہے۔ وہ چاروں اپنا اپنا مہرہ لے کر چل پڑے۔ جب کئی میل آگے گئے تو ایک کے سر کا مہرہ گرا، اس نے اس جگہ کو کھودا تو اس میں سے تانبا نکلا۔ اس نے باقی تین دوستوں سے کہا کہ میں اس تانبے کو سونے سے بہتر سمجھتا ہوں، اگر تمہارا دل چاہے تو میرے پاس رک جاؤ۔ انہوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور گئے کہ دوسرے کے سر کا مہرہ گرا۔ اس نے جو زمین کھودی تو اس میں سے روپا یعنی چاندی نکلی۔ اس نے ان دونوں دوستوں سے کہا کہ تم میرے پاس رک جاؤ، یہ روپا بہت ہے، زندگی گزر جائے گی، اس کو اپنا ہی سمجھو۔ انہوں نے اس کا کہنا نہ مانا اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے کے سر کا مہرہ گرا، اس نے جو زمین کھودی تو اس میں سے سونا نکلا۔ تب وہ خوش ہو کر چوتھے سے کہنے لگا کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ہم یہیں رہیں گے۔ چوتھے دوست نے کہا کہ میں آگے جاؤں گا تو جوہر کی کان پاؤں گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم ایک کا لوہا نکلا، ایک کا تانبا، ایک کی چاندی اور ایک کا سونا، تو ہو سکتا ہے کہ میری جو زمین ہو جس کو میں کھودوں تو اس میں سے ہیرے نکلیں، تو یہاں کیوں رہوں؟ یہ کہہ کر آگے چلا۔ جب قریب ایک میل کو پہنچا، اس کے سر کا مہرہ گرا، اس نے جو زمین کھودی تو اس میں سے لوہا نکلا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ نہایت شرمندہ ہوا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں نے سونے کو چھوڑا اور اپنے یار کا کہنا نہ مانا۔ اس لوہے کو چھوڑ کر وہ اس دوست کے پاس گیا جسے سونے کی کان ملی تھی، وہاں اس کو نہ پایا سونا، وہاں اس کو نہ پایا نہ سونا ہاتھ آیا۔ اب وہ چاندی والے دوست کے پاس گیا، اسے بھی نہ پایا۔ اب وہ تانبے والے کے پاس پہنچا، اسے بھی نہ پایا۔ تب اسے تب وہ اپنی قسمت کو رویا اور کہنے لگا کہ قسمت سے زیادہ کوئی نہیں پاتا۔ پھر وہ حکیم کے گھر گیا اور اسے بھی وہاں نہ پایا۔ تب وہ بیچارہ نہایت پشیمان ہوا اور پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ یہ کہانی تھی جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلبہ و طالبات اس سے ضرور استفادہ کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسرے طلبہ بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔